لیکن مقام توسل میں آپ اسباب کو استعمال کرتے ہیں، لیکن علمی اور معرفتی طور پہ آپ کی امید ذہن میں اور فکر میں فقط پروردگار سے ہو، کسی اور چیز سے نہ ہو۔ یار اسباب کبھی بھی اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں کر سکتے، وہ مستقل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پانی خود تنہا خدا کے اذن کے بغیر پانی میری پیاس بجھا رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ یا بعض لوگ جو کہتے ہیں جی سیلف کانفیڈنس، مجھے اپنے نفس پہ اعتماد ہے، یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں جدید نفسیات میں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اپنے نفس پہ اعتماد رکھو، سیلف کانفیڈنس رکھو، یعنی کیا خود کو سب کچھ سمجھو۔ یہ خود شرک کی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ وہاں امام فرماتے ہیں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو نہ فائدے کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے، نہ پھر تمہاری طاقت پروردگار کے قابل میں اس طرح ہے جیسے آپ ایک پاورفل جو شہری بجلی ہے اس کے مقابل میں ایک سیل کی حیثیت، مثلا ایک سیل کی طاقت کتنی ہے؟ ایک 1.5 پوائنٹ وولٹیج جو ایک سیل میں ہے مثلا، اس کی کتنی طاقت ہے؟ تو جو خود پہ اعتماد کر رہا ہے اور خود کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں ہر کام کر لوں گا، میں کامیاب ہوں گا، میں اس کے ذہن میں اللہ نہیں ہے مثلا، وہ خود پہ اعتماد کر رہا ہے۔ تمہاری کتنی طاقت ہے؟ ہاں جی، یہ درست ہے کہ انسان نہ ڈرے، خوف نہ کھائے، پریشان نہ ہو، اچھی چیز ہے، لیکن خود پہ اعتماد کرنا کہ میں ہی سب کچھ کروں گا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، ہاں جی، میں دنیا کو الٹ پلٹ کر دوں گا۔ مثلا بعض لوگ اس طرح حد سے زیادہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کانفیڈنس۔ یہ در حقیقت تمہاری اپنی طاقت کتنی ہے پروردگار کے مقابل میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹری کی طاقت کیا ہے؟ زیادہ آپ اس سے ایک معمولی لائٹ جلا سکتے ہیں، لیکن جب آپ خدا سے متصل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ایک لامحدود طاقت سے خود کو متصل کرتے ہیں۔ اللہ، وہ بہتر ہے یا خود اپنی طاقت تک منحصر رہنا بہتر؟ یعنی جب ایک مومن خدا پہ امید رکھتا ہے، اس نے ایک ایسے طاقتور ذریعے کو اپنایا ہے، اس سے وہ متصل ہوا ہے کہ جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ اپنی وہ طاقت اس میں منتقل کرتا ہے اس انسان میں۔ اللہ، یہ جیسے خدا نے انبیاء میں طاقت منتقل کی، حضرت عیسیٰ میں اللہ نے اپنی اس طاقت اور قدرت کو منتقل کیا، دکھایا کہ عیسیٰ ایک ان لمیٹڈ طاقت سے متصل تھا، اس وجہ سے وہ مردہ زندہ کر سکتا تھا، اس وجہ سے وہ شفا دے سکتا تھا۔ بہتر یہ کہ انسان خود پہ اعتماد کرے، اللہ پہ اعتماد کرے، یہ سب سے عظیم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے توکل اللہ کے ساتھ آتے ہیں، توکل علی اللہ، توکلت علی اللہ، یعنی فقط اللہ پہ امید رکھو فکری اور معرفتی میدان میں۔ اسی لیے ایک شرک جلی ہے، یعنی انسان خدا کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے جیسے لوگ بتوں کی کرتے تھے، اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک خفی میں یہ ہے ظاہراً ہم خدا کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن مقام عمل میں ہم دوسروں پہ امید کرتے ہیں۔ یہ خود شرک کیا ہے؟ خفی ہے، چھوٹا شرک۔ پیغمبر نے اس سے ڈرایا ہے امت کو۔ تمام کام مشکل یہیں سے ہوتے ہیں جب ایک انسان کی امید کسی اور سے وابستہ ہو جائے، مقام فکر و عمل میں یہ کہے بس یہ میرا کام کر دے گا، یہ میری مشکل فقط یہ حل کر سکتے ہیں، اگر یہ ایک سائن کرے میرا کام ہو جائے گا، بس کسی طرح اس کا ہم و غم اور سب کچھ اس انسان پہ ٹک جاتا ہے یا اس سبب پہ ٹک جاتا ہے، یعنی اس وقت وہ خدا کو نہیں یاد کر رہا ہوتا، اس کی تمام سوچ اس شخص کے اوپر ہے کہ یہ میرے مشکل حل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ شرک خفی ہے، سمجھ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس انسان کے پاس سب کچھ ہے، جبکہ خدا فرما رہے سب کچھ میرے پاس ہے۔